کی خدمت میں۔ اس سے پہلے 16-17 مسئلے ہم نے بیان کیے ہیں، ضروری اور مبتلا بھی۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں قصد قربت شرط ہے، اور انسان اس نیت سے جو ہے اعتکاف میں بیٹھے کہ خوشنودی خدا مد نظر ہو اور رضایت پروردگار کے لیے ثواب الہی کی نیت سے بیٹھے بامید ثواب۔ اور اگر کوئی مالی انعامات یا ایسے شوق میں اگر بیٹھیں اور غرض اعتکاف حصول مال دنیا ہو، مثلا بعض لوگ انعامات کا اعلان کرتے ہیں نوجوانوں کی تشویق کے لیے، تو اگر ہم انہی انعامات کو مد نظر رکھیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تاکہ میں مثلا جو ہے یہ انعام حاصل کروں، تو اگر مادی فوائد کے لیے انسان نے اعتکاف کیا تو اعتکاف باطل ہے۔ لیکن اگر انسان تشویق ہو جائے ان اعلانات سے اور ان انعامات سے، تشویق ہونے کے بعد اس میں انگیزہ اعتکاف پیدا ہو جائے اور اسی انگیزے کے ساتھ آ جائیں اعتکاف میں اور اعتکاف کو قربتاً اللہ انجام دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انگیزہ اور محرک اعتکاف وہ تشویقات ہیں جو لوگوں نے اعلان کیے ہیں، اور پھر یہ آ کر اپنے شوق سے آ کر قربتاً اللہ اس نے اعتکاف کیا، تو اس صورت میں صحیح ہے۔ اگر سیدھا مال دنیا کی جو ہے غرض سے اگر اعتکاف کرے باطل ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے اجارہ اور استجاری اعتکاف ہے، کہ اگر ایک انسان چاہے کہ جو ہے اعتکاف استجاری انجام دے، کسی سے اجرت لے لیں اور اس کے لیے اعتکاف کریں، مثلا یا کسی مردے کے لیے یا کسی زندے کے لیے، تو مردے کی نیابت میں جو ہے اعتکاف استجاری جائز ہے، کہ مردے کے نیابت میں، چونکہ مردہ تو عمل نہیں کر سکتا، اس کی نیابت میں آپ عمل انجام دیں۔ آپ نیت کریں گے کہ میں فلاں مرحوم کی نیابت میں اعتکاف میں بیٹھوں گا قربتاً اللہ، اور اس مد میں آپ اجارہ بھی لے سکتے ہو، مثلا آپ کسی سے قرارداد کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے فلاں مرحوم کی نیابت میں اعتکاف کریں گے، اور اس میں مثلا نارمل یہ اعمال ہم انجام دیں گے، 3 دن کا اعتکاف ہوگا، اور اس مد میں جو ہے آپ سے میں اتنی اجرت لے لوں گا، اجرت بھی آپ لے سکتے ہیں، یا آپ بغیر اجرت کے بیٹھیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو لہذا مردے کی نیابت میں اعتکاف صحیح ہے اور اجرت بھی لینا جائز ہے۔ تو اگر انسان چاہے چند اموات کی طرف سے نائب بنے، 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ، تو مراجعین نے فرمایا کہ ایسا اعتکاف جائز نہیں ہے، چند مردوں کی نیابت میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، صرف ایک کی نیابت میں آپ اعتکاف کر سکتے ہو، ایک اعتکاف ایک مردے کی نیابت میں، البتہ آپ دوسرا اعتکاف کریں دوسرے مردے کی نیابت میں، لیکن چند مردوں کے لیے اعتکاف کا ثواب ہدیہ کرنا جائز ہے، کہ آپ خود اپنی طرف سے اعتکاف میں بیٹھیں اور اعتکاف کو صحیح طور پہ انجام دیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں کہ یہ ثواب اعتکاف جو ہے میں ان فلاں مردوں کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ جائز ہے کہ اعتکاف خود کریں اور ثواب آپ مردوں کو ہدیہ کریں، یہ جائز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ البتہ زندے کی نیابت میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، کہ ایک زندہ شخص جو خود زندہ ہے، آپ اس کی نیابت میں آئے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کریں، تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً، لیکن رجاءً کیا کہ انسان کو خیر ثابت نہیں ہے شریعت میں کہ زندے کی نیابت میں، بلکہ منع ہے۔ اب رجاءً کیا کہ بامید ثواب کسی زندے کی نیابت میں انسان اعتکاف کرے، تو بقصد رجا، بقصد امید ثواب جائز ہے، نہ کہ مستحب سمجھ کر یا واجب سمجھ کر یا کوئی، یہ جائز ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مسائل میں عرض کیا کہ جو ہے فرزندوں کا، اولاد کا اعتکاف ماں باپ کی اجازت کے بغیر، تو اس میں 2 صورتحال ہے۔ اگر والدین کو بچوں کے اعتکاف سے تکلیف ہوتی ہے، مثلا ایسی مسجد میں ہے جہاں والدین کے لیے خوف ہے یا اولاد کی دوری برداشت نہیں کر سکتے وغیرہ، تو اس صورت میں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں۔
اگر یہ صورتحال نہیں ہے، والدین کو اصلا فکر نہیں ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، تو پھر والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ تو اگر بچوں کا، اولاد کا اعتکاف باعث اذیت و آزار والدین ہے، وہ جو شفقت پدری و مادری ہے والدین کو بچوں کی نسبت، اس سبب، تو پھر اس صورت میں اولاد کو چاہے کہ والدین سے اجازت لے کر اعتکاف بیٹھے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اذیت و آزار کا، تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور بغیر اجازت کے اعتکاف صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ ملازمین کا اعتکاف اور کارکنوں کا اعتکاف، کہ ابھی چھٹی کے ایام بھی نہیں ہیں، ملازمین کو مثلا اپنے آفیسز میں، دفاتر میں کام کرنا یا اپنے ادارے میں کام کرنا ہے، تو مراجعین اعظام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر اپنے دفاتر کے ساتھ یا اپنے محکمے اور اپنے ادارے کے ساتھ قرارداد اس قسم کا ہو کہ دفتری اوقات میں آپ کو دفتر میں ہونا لازمی ہے، تو اس صورت میں آپ بغیر اجازت کے اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ نے اعتکاف کرنا ہے دفتری اوقات میں، تو واجب ہے کہ دفتر یا ادارے کے مسئولین جو اور ذمہ دار ہیں ان سے پہلے اجازت لے لیں، یعنی ہماری اصطلاح میں آپ پہلے چھٹی لے لیں، اس کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگلا مسئلہ سفر میں اعتکاف کے سلسلے میں، کہ اگر انسان مسافر ہے، مسافر سے مراد وہ مسافر جس کی نمازیں قصر ہوتی ہیں، یعنی 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں، وہ اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کیا صورتحال ہے؟ تو یہ ہے کہ جب مسافر کی نماز قصر ہے تو اس کا روزہ بھی قصر ہے۔ اب نمازیں 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جائے گی، لیکن روزے جو ہیں وہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ تو چونکہ سفر میں جب روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اعتکاف بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی یہ نظر کر کے رہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور میں سفر میں روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھنے کی اگر آپ نے نظر کی ہے تو آپ سفر میں، جس میں نمازیں تو خیر قصر ہیں، لیکن چونکہ آپ نے روزہ نظر کیا ہوا پہلے سے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے، جب آپ کے پر روزہ واجب ہے تو آپ نے روزہ رکھا، تو اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہو سفر کے ایام میں۔ جو روزے واجب ہے وہ ماہ رمضان کے روزے ہوں گے یا وہ نظر کی وجہ سے روزے ہوں گے؟ ماہ رمضان کے نہیں، ماہ رمضان کے روزہ نظر کیسے کریں سفر میں؟ وہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ۔ صرف سفر میں روزہ ہے، چونکہ صرف نظری روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں آپ، ماہ رمضان کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ روزہ نظری ہے۔ تو چونکہ نظر کیا تو واجب ہے، جب واجب ہے تو روزہ رکھا، جب روزہ رکھا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم فی عبادہ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا۔ یعنی بہت حساس باتیں ہیں ہمارے لیے اور بہت ہی تربیتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ دار عبادت الہی میں ہوتا ہے، مسلسل عبادت الہی میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہو، اگرچہ وہ بستر پہ سویا ہو، عبادت میں، چونکہ روزے سے بس عبادت میں۔ کب تک؟ ما لم یغتب مسلما، تا ان کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ غیبت نہیں کرتا، سلسلہ عبادت جاری ہے، یہ عبادت کر رہا ہے روزے سے، اگرچہ سویا ہوا ہے، اگرچہ بے وضو ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی یہ شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ سلسلہ عبادت ٹوٹ جاتا ہے۔ اب خداوند اس کو عبادت گزار اور عابد جو ہیں وہ حساب شمار نہیں کرتا، چونکہ غیبت کی ہے۔ ان غیبت کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے عبادت کا، کہ آپ صبح سے روزے سے اور مسلسل خداوند لکھ رہا ہے کہ یہ عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، اگر سویا ہوا خداوند لکھ رہا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ غیبت کی، کسی کی ناجائز بات کی، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کیا، مثلا کسی کی ایسی بات آپ نے کی جو وہ پسند نہیں کرتا، کسی کے گناہ کو ظاہر کیا وغیرہ، کسی کی عیب کی، غیبت ہے یہ سب، تو اس کی وہ سلسلہ عبادت ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف بھوکا ہے، یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ چونکہ غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک قسم کی مردار خوری ہے، تو انسان نے در حقیقت روزہ کھایا ہے، جب غیبت کی تو روزہ کھا لیا اس نے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت مردار خوری ہے۔ خدا و تعالی نے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، ایک دوسرے کی تنقیص نہ کریں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کے گناہ، یہ سب غیبت میں آتا ہے۔ نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم پسند نہیں کرتے ہو؟ یعنی یہ مثال ہے، غیبت کی مثال مردار خوری ہے، وہ بھی اپنے عزیز بھائی کا، یعنی پارہ تن،
اپنے جسم کا ٹکڑا بھائی، اس کا وہ بھی مردہ، اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، حالانکہ تم پسند نہیں کرتے. تو روزے میں ہو یا اعتکاف میں کوشش کریں کہ کسی کی غیبت نہ ہو اور نہ کسی کی غیبت سنیں. لہٰذا ایسی جگہ رہیں جہاں آپ کم از کم غیبت نہ سنیں اور آپ خود بھی کسی کی غیبت نہ کریں. تو بزرگ عالم دین سے کہا